معاشرہ بہت زیادہ بگڑا ہوا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھو آپ حضرات، اپنے آپ کو سدھارو۔ سنی ہی ادھر ادھر دوسرے گروپ میں جا رہا ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ رسول دولت دنیا جو ہم نے پائی پیچھے رہ گئی، دولت دنیا جو ہم نے پائی پیچھے رہ گئی۔ دنیا کی دولت ہو، دنیا کی رغ و روغن ہو، اس میں پھنس کے بہت کچھ مسلم قوم نے نقصان کیا ہے۔ اب میں حضرت کی بارگاہ میں گزارش کروں گا کہ حضرت اپنے نورانی و عرفانی دل نشیں بیانات سے ہم سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔ آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت سے کریں۔ لگائیے بلند آواز سے نعرہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد النبی، علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی غلام معین الدین صاحب قبلہ، رضائے حق سوشل گروپ، مسلمانان اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ گرت رہا سجدہ ریز ہو رہا تھا۔ ہلو، رونق اسٹیج معزز علماء کرام اور جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہونے والے تمام برادران اہل سنت و خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفاتحہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ کفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم من اللہ نور، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، فالحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ سب مل کر مصطفیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ جی بھر کر پیش کریں اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی،
عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ برادران اسلام، وقت کم ہے اور باتیں بہت ساری ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدہ دائی حلیمہ کے گھر سے رخصت ہو کر اپنی والدہ کے پاس حاضر ہو گئے۔ سیدہ آمنہ جنہوں نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے پر عجائب و غرائب دیکھے تھے، خوارق عادات کا مشاہدہ کیا تھا، سیدہ آمنہ اپنے اس لخت جگر پر جی جان سے قربان تھی، اور وہ یہ جانتی تھی کہ میرا بیٹا انتہائی عظیم شان والا ہے، میرے بیٹے کے جیسا دنیا میں کوئی نہ ہوا ہے نہ ہوگا، یہ اپنی زبان سے خود کہتی تھی۔ اس دنوں تک آپ نے ان کی پرورش کیا، اور اس کے بعد حضرت عبدالمطلب سے اجازت لے کر کے مدینہ شریف ان کے ننیحال میں گئی، اور وہاں جانے کا مقصد کیا تھا؟ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار اقدس پر حاضری، اور شہزادے کو ان کے پاس لے کر کے جانا اور بتانا، یہ لوگ آپ کا جو شہزادہ دنیا کا تاجدار بننے والا ہے، جس کے سر پر نبوت کا آخری مہر نبوت کی لگنے والی ہے، جس کے سر پر کائنات کی سرداری ہے، جو کائنات عالم کا سردار بنا کر بھیجا گیا ہے، جو تمام رسولوں کا سردار بنا کر بھیجا گیا ہے، جس لخت جگر کی خاطر پروردگار عالم نے آپ کو اتنا حسن و جمال عطا کیا تھا، اتنی عفت و پارسائی عطا کی تھی، جس کی وجہ سے آپ کو جگہ جگہ پروردگار عالم نے تمام بلاؤں سے بچایا تھا، لوگوں کے حملوں سے بچایا تھا۔ آپ نے اپنے لخت جگر کو دیکھا نہیں تھا، یہ لیجئے اور جی بھر کے دیکھ لیجئے، یہ آپ کا پیارا بیٹا آپ کے پاس حاضر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سب کی خواہش ہوتی ہے، ہر ماں کی یہ خواہش ہوتی ہے، اگر باپ کا انتقال ہو جائے اور بچہ پیدا ہو تو عجب سی کشمکش ہوتی ہے، اور بار بار شوہر کی یاد آتی ہے۔ کیا سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد نہ آتی رہی ہوگی؟ آتی تھی، یقیناً آتی تھی، اور اسی یاد میں تڑپ تڑپ کر کے آخر کار آپ نے حضرت عبدالمطلب سے اجازت لے لیا اور مدینہ شریف کا سفر کر لیا۔ 1 مہینہ مسلسل مدینہ شریف میں آپ قیام پذیر رہی، اور اپنے دل و جگر کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان کے والد پاک کے مزار پر مسلسل حاضری دلاتی رہی۔ آپ سمجھ سکتے ہیں یہ پیار کتنا زیادہ تھا جو امڑ امڑ کر سیدہ آمنہ کی آنکھوں میں آ رہا تھا، اور اپنے لخت جگر کو اپنے شوہر کے مزار پر بار بار لے جاتی تھی تاکہ بیٹے کو یہ یاد آ جائے، ارے وہ مصطفیٰ کا وہ قدم ہے کہ جہاں مصطفیٰ کا قدم پڑ جائے وہاں تو ہریالی پیدا ہو جاتی ہے، سوکھی زمین پر مصطفیٰ قدم رکھ دے تو وہاں تری آ جاتی ہے، اگر سوکھے درخت کے نیچے بیٹھ جائیں تو وہ ہرا ہو جاتا ہے۔ ایسی کائنات کے مالک ہیں، اور ایسے بے تاج بادشاہ کا نام ہے محمد رسول اللہ۔ بار بار اپنے والد کے مزار پاک پر جانے سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت جو پروردگار عالم کا محبوب ہے، پروردگار عالم نے تمام انبیاء اور رسول کا سردار جسے بنایا ہے، جس کی بنیاد پر پوری کائنات نے تخلیق کیا ہے، وہ اپنے والد کے مزار پر جب بار بار جائے گا تو اس کا والد کا مزار اور عشق جنت بن جائے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خوب تسلی ہو گئی، قدرت کا پیغام آ گیا، آمنہ تمہارا وقت پورا ہو رہا ہے۔ ہر مرنے والے کو پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ میں اب دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں۔ ہم جیسے لوگوں کو وہ تو بہت بڑی تھی، بے شک، وہ تو بہت بڑی تھی، ان کے قدم پاک میں لگی ہوئی گرد کو بھی ہم جیسے نہیں، اولیاء اقطاب بھی نہیں پہنچ سکتے، بے شک۔ وہ اتنی بڑی تھی تو ان کو کیسے نہ پتہ چلے گا؟ پتہ چلا، آپ نے وہاں سے رخصتی کا سامان کیا، ابوا تک پہنچی تھی، بس وہیں خالق حقیقی سے ملنے کا وقت آ گیا، رب تعالیٰ نے بلا لیا۔
اپنے اس لختے جگر کو اللہ کے حوالے چھوڑ کر اللہ سے ملنے چلی گئی۔ عجب منظر ہوتا ہے یہ، روح نکلنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے، بڑے مشکلات ہوتے ہیں، اور یہ روح جلدی نکلتی نہیں ہے جسم سے، یہ بھاگتی ہے، بالکل موت کو دیکھ کے ڈرتی ہے یہ ہم کو اٹھا کے لے کے چلا جائے گا، برسوں کا ساتھ جسم کا چھوڑنا نہیں چاہتی ہے، لیکن حکم رب ہے، وہ کرنا ہی۔ حضرت علامہ عبدالرحمن صفوری نے نزہۃ المجالس میں اس تعلق سے بڑی پیاری بات کہی۔ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جب اپنے آپ کو پیش کرنے سے گریز کرنے کی کوشش کرتی ہے تو فرشتہ بارگاہ رب العزت میں رجوع ہوتا ہے، پروردگار عالم کی طرف سے ندا آتی ہے، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ یہ جب ندا آتی ہے تو روح مچل جاتی ہے، رقص کرنے لگتی ہے۔ پروردگار عالم کی طرف سے جب ندا آتی ہے، کان میں اس کی آواز آتی ہے، وہ سنتی ہے، سننے کے بعد مچلتی ہے، اور مچلتے مچلتے وہ جسم عنصری سے نکل کر کے، قبض عنصری سے نکل کر کے پرواز کر جاتی ہے اور سوئے عرش چلی جاتی ہے۔ فرشتے پیچھے پیچھے اس کے اپنے جھولوں میں لے کے پروردگار عالم کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں۔ پھر جہاں حکم ربی ہوتا ہے، علامہ عبدالرحمن صفوری نے لکھا ہے کہ وہ رقص کی حالت میں ہی رہتی ہے جب تک دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا، اور جب دوبارہ اٹھایا جائے گا سور پھونک کر کے سب کو، اس وقت جب روح آئے گی تو جسم سے مل کر کے مچل مچل کر کے دونوں ایک دوسرے کا شکوہ کریں گے کہ تم کہاں تھے اتنے دن تک، مجھ کو چھوڑ کر تمہارے بغیر مجھے چین نہیں مل رہا تھا، اب وہ کہیں گی تمہارے بغیر مجھ کو چین نہیں مل رہا تھا۔ یہ دونوں جو ساتھی تھے، ان ساتھیوں کے بچھڑنے کا یہ عالم ہوتا ہے۔ دنیا میں ایسے ہی جو بھی قریبی ہوتے ہیں، محبت والے ہوتے ہیں، جب بچھڑ جاتے ہیں تو ان کے دلوں پر ایسی کسک اور کچوکے لگتے ہیں، ایسے ہی سوئیاں چبھتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سیدہ آمنہ رب سے مل گئی، اب آپ کے پاس آپ کی خادمہ وہی موجود ہیں، وہ لے کر کے حضرت ام ایمن، اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں برکتیں ان پر نازل کر ان کی قبر پر، وہ لے کر کے آپ کے دادا کے پاس آ گئی۔ دادا نے کلیجے سے لگا لیا۔ عجیب منظر ہے، اس دادا سے تو پوچھو جس کا بیٹا شادی کے بعد انتقال کر جائے اور اس کے بعد بچہ پیدا ہو، پوتا، اور اس کی ماں بھی 6 ہی سال کے اپنے بچوں کو کھلا کر کے وہ بھی رخصت ہو جائے، اس کے کلیجے پر کیا بیتتی ہوگی، کیسا حال رہا ہوگا، رو رو کر کے تو برا حال ہوا ہوگا۔ اپنے کلیجے سے لگایا۔ حضرت عبد المطلب کے بارے میں روایت ہے کہ ایک لمحہ کے لیے مصطفیٰ جان رحمت کو اپنے آپ سے جدا نہیں کرتے تھے، ہر لمحہ سرکار دو عالم کے ساتھ رہتے تھے، کھانا سے لے کر کے سونے تک بستر اپنے پاس لگاتے تھے، جہاں جاتے اپنے پیارے پوتے کو ساتھ میں لے کر کے جاتے تھے، چھوڑتے نہیں تھے ایک لمحہ کے لیے۔ اس طرح سے آپ کو ایسا شاق گزرا تھا یہ لمحہ، تو ان طرح سے جدائی ماں باپ کی ہوئی تھی، اپنے پوتے کو کسی حال میں نہیں چھوڑتے تھے۔ جب ان کا بھی وقت آیا تو اپنے بیٹوں میں سے انتخاب کرنا تھا کہ یہ پوتا کس کو دوں میں، کون اس کی رکھوالی کر سکتا ہے۔ ابو طالب آپ کے والد کے پیدائش میں، پیدا ہونے میں بہت قریبی تھی، ساتھ میں پیدائش تھی، اس لیے پتنی محبت کی بنیاد پر عبد المطلب نے ابو طالب کو بلایا اور یہ کہا کہ بیٹا، میں چاہتا ہوں کہ میرے بعد میرے پوتے پیارے محمد کی پرورش تم کرو، تم وعدہ کرو مجھ سے کہ اس کی پرورش میں ایک لمحہ بھی فروگزاشت نہیں کرو گے، تم سے کسی قسم کی غلطی اس کی پرورش میں نہیں ہوگی، اپنی جان سے زیادہ اس کو عزیز رکھو گے، یہ مجھ سے عہد کرو۔ ابو طالب نے عہد کیا، گود میں لے لیا، دادا کا وصال ہو گیا، 8 سال کی عمر سرکار کی ہے۔ ابو طالب نے کیسی پرورش کیا؟ ابو طالب کہتے تھے کہ اگر ہمارے بچے پہلے کھانا کھا لیں تو کھانا گھٹ جاتا تھا،
دودھ پی لیں تو دودھ گھٹ جاتا تھا، لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے کھانے کے لیے تو سب کا پیٹ بھی بھر جاتا تھا اور کھانا بھی بڑھ جاتا تھا، اور تھوڑا سا دودھ لے کر کے جب ہم مصطفیٰ کے لبوں پر لگا دیتے تھے تو تھوڑا سا دودھ میرے پورے افراد کھانا کے لیے کافی ہوتا تھا، پھر بھی بچ جاتا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد النبی مفتی غلام معین الدین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہے میرے آقا کا اعجاز۔ دنیا میں کون ایسا گزرا ہے اور کس کے رہبروں میں یہ دم ہے کہ وہ اس طرح اپنے وجود سے برکتیں اڈیلتے چلتے ہوں؟ میرے مصطفیٰ تو جس ڈگر پہ چلے جاتے تھے وہ ڈگر مہکتی رہتی تھی۔ لوگ گڑھ گڑھ کے کرامتیں بیان کریں، اپنے اپنے رہبروں کی باتیں سنائیں، لیکن گڑھنا نہیں ہے۔ 1400 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، آج بھی عرب کے ریگزار اور وہاں کے در و دیوار اس پر شاہد ہیں کہ ایک زمانہ تھا جس زمانے میں محمد عربی یہاں پیدا ہوئے تھے، اس کائنات کو ہریالی بخشنے والے، خوشحالی بخشنے والے وہ تشریف یہاں لائے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ ماشاء اللہ۔ کعبہ ہی نہیں، عربی لوگ ان کے گھروں میں نسلاً بعد نسل حضور کی تعظیم چلی آ رہی ہے، اور آج بھی کر رہے ہیں وہ لوگ۔ یہ سعودی نجدی حکومت کو چھوڑ دو، یہ تو چند لوگ ہیں، باقی وہاں کی عوام دیوانی ہے مصطفیٰ جان رحمت کی، دیوانی ہے، اور وہ سب اپنے اپنے گھروں میں سرکار دو عالم کا میلاد اس مبارک مہینے میں مناتے، جا کے دیکھ لو، ابھی بھی کرتے ہو۔ ہاں، باغ ڈور کسی اور کے ہاتھ میں، وہ لوگ نہ کریں، لیکن جانتے ہو ان کو کرنا ہی پڑے گا۔ حرم کعبہ کا امام مصطفیٰ کی اوصاف بیان کر رہا ہے، ابھی سن لو آپ۔ بے شک کیوں بیان کر رہا ہے؟ اس کو نہ اس کے باپ کو بھی بیان کرنا پڑے گا۔ مصطفیٰ جس دن اشارہ کر دیں گے یہ پوری کائنات کا تختہ الٹ جائے گا۔ حکمت تھی، کچھ بات ہوگی جس کی بنیاد پر اس کی حکومت قائم ہوئی۔ وہ حکمت ہم تو نہیں سمجھ سکتے، وہی لوگ جانتے ہیں۔ ہمارا یہ ماننا ہے کہ پوری کائنات میں جہاں جہاں جس کی حکومت قائم ہوگی میرے مصطفیٰ کی مرضی کے بغیر نہیں قائم ہو سکتی ہے۔ بے شک سچ ہے، حق ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مصطفیٰ نہ چاہیں اور کوئی کہیں کا حاکم ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ جو اہل علم ہیں، جو اہل طریقت ہیں، جو روحانیت والے ہیں، ان کو بخوبی معلوم ہے یہ کہ اس میں تماشا کیا ہے، اس میں راز قدرت کیا ہے، یہ کیا ہوتا ہے۔ غریب نواز ہندوستان کے بادشاہ، اس پورے خطے ہندوستان میں غریب نواز کی مرضی چلتی ہے، اور بادشاہی دیا ہے جس نے مصطفیٰ جان رحمت نے۔ یہ سب بادشاہ ہیں اور وہ شہنشاہ ہیں، اور پروردگار شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے۔ جہاں اس کی مرضی ہوگی وہاں شہنشاہ کی مرضی ہوگی، جہاں شہنشاہ کی مرضی ہوگی وہاں بادشاہ کی مرضی۔ بے شک سبحان اللہ۔ بغیر اس کے نہیں کچھ ہوتا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے یہاں پرورش پا رہے ہیں۔ بچپن آپ کا انتہائی پاکیزہ، کھیل کود سے دور، گالی گلوچ سے دور، ناچ رنگ و سرود سے دور، شراب جوا جھوٹ سے دور، ہر طرح کے عیوب و نقائص سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے دور تھے۔ آپ اس کے قریب نہیں جاتے۔ عرب کے بچے وہاں کھیلتے تھے کہ دور کھڑے سرکار دو عالم اسے دیکھ سکتے تھے، بس دیکھ لیتے تھے، لیکن ان کے پاس نہیں جاتے۔ بچے اگر بلاتے بھی تو آپ کہتے میں اس کے لیے تھوڑی پیدا کیا گیا، واہ سچ ہے، میں اس کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہوں۔ یہ جملہ تو غوث پاک نے بغداد میں بھی کہا تھا نا،
سرکار کے آئینہ ہے وہ، اس کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہوں۔ پوری عمر آپ کی اس بات پر شاہد ہے، تاریخ کے الفاظ بتاتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی انتہائی پاکیزہ زندگی تھی کہ کہیں کوئی حرف شکایت نہیں کر سکتا اور کوئی انگلی رکھ کر کے نہیں بتا سکتا تھا کہ یہاں فولڈ ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو عرب کے لوگ کفار قریش اسلام پھیلنے نہیں دیتے کسی بھی قیمت پر، حضور کے آڑے آ جاتے، ان کی بدگوئیاں کرتے، لیکن خدا کی قسم ان کی دشمنیاں تو مشہور ہیں، ان کا ظلم و ستم تو مشہور ہے، لیکن کبھی بھی تاریخ میں کوئی دکھا نہیں سکتا کہ عرب کے کسی باشندے نے حضور کی بدگوئی بے شک سچ یہ نہیں کر سکتا کوئی۔ جو چیز تھی نہیں وہ کیسے کرے گا؟ ابو طالب کے ہاں پرورش ہو رہی ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعجازات کی ظہور کا وقت آ رہا ہے، تجارتی گھرانہ ہے، تجارت سے لین دین ہوتا ہے تاجر بچوں کا، ان کو بھی مصطفیٰ جان رحمت کو بھی تجارت سے بڑا شغف تھا، چچا کے ساتھ بازاروں میں بھی جاتے تھے، خرید و فروخت کا ماحول بھی دیکھتے تھے۔ 12 سال کی عمر تھی، چچا نے ایک لمبا سفر کیا تجارت کی غرض سے، ملک شام کا سفر کر لیا۔ سرکار نے چچا سے کہا میں بھی چلنا چاہتا ہوں، میں بھی آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ کیا وہ جانتے ہو؟ بحیرہ راہب منتظر تھا سرکار کا، بحیرہ راہب وہاں منتظر تھا بصرہ میں، وہ بہت زمانہ پہلے وہ تورات و زبور انجیل کا بہت بڑا عالم تھا، اس نے پڑھ لکھ کر کے یہ سمجھ لیا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا جب نبی آخر الزمان یہاں بصرہ میں تشریف لائیں گے اور اسی گرجا کے پاس آپ کا قیام ہوگا۔ بے شک سچ ہے۔ سب جگہ چھوڑ چھاڑ کے وہاں آ کر کے اس نے گرجا بنایا، چھوٹا سا گرجا تھا، اسے آباد کیا اور اپنے چیلوں کے ساتھ اسی گرجا میں اپنی عبادت و ریاضت کرتا رہا۔ اور اس کی عبادت کیا تھی؟ صبح کے وقت اونچائی پہ چڑھ جاتا اور حجاز کی طرف سے آنے والے قافلوں پر نظر رکھتا تھا، بس یہی کام تھا اس کا۔ صبح سے شام ہو جاتی، جب شام ہو جاتی دن ڈھل جاتا تو اتر کے چلا آتا۔ چیلے کہتے کہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو جواب دیتا کہ تمہیں نہیں پتا، جو میں کر رہا ہوں تم نہیں سمجھ سکتے ہو، وقت آئے گا تو سمجھ جاؤ گے۔ ادھر اس کا انتظار، شوق دیدار مصطفیٰ میں بے قراری، مصطفیٰ کو خبر لگ گئی کہ میرا ایک عاشق تڑپ رہا ہے دیکھنے کے لیے۔ 12 سال کی عمر میں چچا سے ضد کر بیٹھے کہ سفر شام میں میں بھی چلوں گا۔ چچا نے کہا بیٹا تمہاری کوئی ضد ایسی تھوڑی ہے کہ میں پوری نہ کروں، چلو۔ ساتھ میں لے لیا، یہ چڑھ کے دیکھ رہا تھا قافلہ آ رہا ہے، ایک بچے کے اوپر سایہ، فرشتے سایہ کیے ہوئے ہیں، بدلی کا سایہ، مسلسل دھوپ اس کے جسم پہ لگنے نہیں پاتی ہے، دیکھتا جا رہا ہے، عشق کی تپش بڑھتی جا رہی ہے، بے قراری بڑھتی جا رہی ہے۔ اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ اس گرجا کے پاس آیا، اس نے وہاں پڑاؤ کیا تو دیکھا کہ سب لوگوں نے جگہ کور کر لیا اور حضور پیچھے رہ گئے تھے۔ سب بیٹھ گئے، بڑے بڑے لوگ آ کے پہلے بیٹھ جاتے ہیں، بچوں کو چلو تم آج بھی یہی ہوتا ہے، چلو بچوں چلو ہٹو ہٹو ہٹو، ویسے کل بھی ہوتا تھا، یہ انسان کی فطرت ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس میں تھے، اونٹ کے پاس سب بیٹھ گئے، جگہ پھل سایہ والی، اب سائے کے بعد دھوپ والی جگہ تھی۔ حضور آئے، یہ دیکھ رہا ہے، انہی کے اوپر ٹارگیٹ کیے ہوئے ہے۔ حضور آئے اور دھوپ میں جیسے ہی بیٹھے
فرشتوں نے دباؤ ڈال دیا، درخت کی ٹہنیوں پر جھک گئی ٹہنی جھک گئی، سایہ حضور کی طرف آ گیا، بس اس نے کہا بس میری مراد پوری ہو گئی، جس کے انتظار میں اتنے سالوں سے میں یہاں موجود ہوں، آج میری مراد پوری ہو گئی، یقیناً یہی نبی آخر زمان ہے اور کوئی دوسرا نہیں ہے۔ سچ اس کے بعد اپنے شیلوں سے کہا کہ دعوت کا انتظام کرو، کٹوا دیا اس نے، جانور بن رہا ہے، گوشت جو بھی اس زمانے میں بنتا تھا، تیار ہو گیا کھانا، سب کو دعوت دے کے بلایا تھا، سب آ کر بیٹھ گئے۔ حضور سے کہا کہ آپ یہاں بیٹھ کے سامان کی رکھوالی کیجیے۔ حضور بیٹھے رہ گئے، سب لوگ دعوت اڑانے پہنچ گئے، یہ آ کے دیکھ رہا ہے کہ وہ کہاں ہے، نظر ہی نہیں آ رہے ہیں، تو اس نے پوچھا کوئی چھوٹا تو نہیں ہے؟ بولے نہیں سب تو آ گئے۔ انہوں نے غور کرو کوئی شاید چھوٹ گیا ہے، بولا ہاں ایک بچہ ہے وہ وہاں سامان کی رکھوالی کر رہا ہے۔ اس نے کہا افسوس، جس کے لیے میں نے اتنی بڑی دعوت کا انتظام کیا تم اسی کو چھوڑ دیو۔ یہ ساری دعوت کا انتظام اتنے زمانے سے تمہارا قافلہ یہاں آتا رہا، میں نے کبھی کسی کی دعوت کی؟ آج میں نے تم لوگوں کی جو دعوت کا انتظام کیا ہے اسی اللہ کے نیک بندے برگزیدہ رسول کی خاطر کیا ہے، جس کی خاطر میں یہاں برسوں سے انتظار کر رہا ہوں۔ اس بچے کو بلاؤ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا، بہت عزت و احترام کے ساتھ بٹھایا، کھانا تناول ہو گیا۔ پھر اس نے پوچھا کہ ان کا والی وارث کون ہے؟ ابو طالب کی طرف لوگوں نے بتایا، ان کو بلایا، سرکار کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ یا رسول اللہ، میں ابھی آپ نے اعلان نبوت تو نہیں کیا ہے، میں اسی وقت آپ کے نبوت و رسالت کی تصدیق کرتا ہوں، جب آپ اعلان نبوت کرنا تو مجھے اپنے غلاموں میں شامل کر لینا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب مدارج النبوہ میں اس کے ایمان کی شہادت لکھی ہے۔ بے شک سچ ہے، حق ہے، حق ہے، شامل کر لینا۔ سرکار کہاں انکار کرتے ہیں؟ بہت بڑے بڑے لوگوں نے تو دعویٰ کیا تھا، سرکار کی بارگاہ میں عرضی لگائی تھی، ان کو بھی تو قبول کیا سرکار نے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا ابو طالب، یہ نبی آخر الزمان ہے، ان کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ کو میں تاکید کرتا ہوں، یہودی ان کی جان کے دشمن ہیں، اگر دیکھ لیں گے تو چاند کی در پہ ہو جائیں گے۔ آپ یہیں اپنا مال بیچیے اور واپس چلے جائیے، اس بچے کی حفاظت کیجیے۔ یہ بھی آپ کو بچہ دکھ رہے ہیں، لیکن یہ نبی آخر الزمان ہے، کائنات میں بہت بڑا انقلاب آنے والا ہے، اور اس انقلاب کے داعی و بانی یہی ہے جن کا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ میں آپ کو تاکید کرتا ہوں، آپ لے کے چلے جاؤ ان کو، یہ نبی آخر الزمان ہے۔ ابو طالب نے فوراً اپنا سامان بچوایا اور اس کے بعد حضور کو لے کر کے روانہ ہو گئے۔ اگر حضور نہ جاتے تو بحیرہ سے ملاقات جس میں ظاہری کے ساتھ نہیں ہوتی اور وہ عہد و پیمان نہ لے سکتا اور حضور کی بارگاہ میں اپنی غلامی کی سند نہیں پیش کر سکتا تھا، رب نے ایسے ہی مقدر کیا تھا کہ حضور تشریف لائیں گے بصرہ میں، تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ اگر عاشق بچلے گا تو اللہ کا حبیب ان کے اوپر اپنے رحمتوں کو، اپنے برکتوں کو نشاور بھی کر دے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد النبی، علماء اہل سنت، رضائے حق سوشل گروپ، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہتے ہیں سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، تو سنا ہے کیا؟ عاشق ہوگا تو آئیں گے، بے شک عاشق ہوگا تو آئیں گے ہی۔ عاشق تو بنو پہلے، ہر جگہ حضور تم کو نظر آئیں گے، وہ کہاں غائب ہے تم سے؟ تم ہی غائب ہو ان سے، اس لیے کہ تمہارے پاس وہ دل نہیں ہے، وہ آنکھ نہیں ہے جس سے حضور کا جلوہ دیکھ سکو، اس لیے تو دور ہو۔ آنکھوں میں گناہ، دلوں میں گناہ،
جھوٹ، چغلی، دغا، دجل، فریب، نماز چھوڑنا، علماء کی توہین، سادات کی بے حرمتی، یہ ساری چیزیں ہمارے اندر گھسی پڑی ہیں. کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور کو خوش کرنا ہے تو ان کے غلاموں کو پہلے خوش کرنا پڑے گا آپ کو. بے شک. حضور کو خوش کرنا ہے تو ان کے نائبین کی عزت کرنی پڑے گی آپ کو. جس کے دل میں حضور کی محبت ہوگی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور کا دین پھیلانے والا ان کی اولاد آ جائے سامنے اور کھڑے نہ ہو جاؤ؟ بے شک. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سچ ہے. تمہارے اندر احترام نہیں، نائب رسول کو دیکھتے ہو عزت نہیں کرتے، ان کی برائیاں